اور انفقو خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور لا تلقو نہ پھینکو بِأَیْدِیکم اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ تباہی میں، وَأَحْسِنُوا اور اچھے کام کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ ساتھ ہے، اور ہم اللہ کو بھول بھال کے اپنی زندگی کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں قرآن پاک میں مختلف آیات میں بتاتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسلم ابی عمران سے مروی ہے کہ جب ہم نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تو رومیوں کا ایک لشکر جرار ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ مسلمانوں کی فوج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔ ایک مسلمان سپاہی نے تنہا لشکر روم پہ حملہ کر دیا اور ان کی صف میں گھس گیا۔ لوگ چلائے سبحان اللہ، اس نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی کہ وہاں پہ وہ نہتا تو نہیں تھا لیکن اکیلا ضرور تھا۔ اکیلا رومیوں کے لشکر میں گھس گیا اور ان کو مارنے کے لیے اس نے دیکھا ہی نہیں میرے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، لیکن وہ خود اپنی جان کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے لے چلا گیا اور لڑنا شروع کر دیا۔ تو سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس نے اپنی ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سنا تو کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے لوگو، تم نے اس آیت کا غلط مطلب نکالا ہے۔ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، مسلمان مجاہدوں کی تعداد بڑھ گئی، تو ہم انصار نے خفیہ مشورہ کیا، کیونکہ یہ انصاری تھے نا حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اپنا گھر بھی پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے، بہت سارے مجاہد موجود ہیں اور اسلام کو غلبہ بھی حاصل ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم اپنی کھیتی باڑی اور کاروبار کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی مالی حالت نہیں سنواری، بڑا عرصہ ہو گیا۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جہاد چھوڑ کے تجارت میں کھو جاؤ گے تو پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور آپ کا مزار پرانوار بھی قسطنطنیہ میں ہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی جان خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنا مال، اپنی جان، اپنی سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ پھینکو اور اچھے کام کرو، بے شک اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس آیت کی پوری تشریح سمجھا دی۔ اور اتموا پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی کہ کوئی آگے نہ جانے دے۔ فَمَسْتَيْسَرَ، اب یہ تیسرا لفظ اگر ہم اپنی اردو زبان میں لے آئیں تو میسر سے نکلا ہے، بس جس کو میسر ہو، جس کو مل جائے، من الحدی، حد یہ کا مطلب ہے قربانی کا جانور، قربانی کا جانور تو وہ بھیج دو۔ یہ بھیج دو جو ہے یہ بریکٹ میں ہے، یعنی کہ بات سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ بلا اور نہ، تہلکو حلق کرو یا منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، الہدی قربانی کا جانور، محلہ اپنے ٹھکانے پر۔ محلہ جو لفظ ہے یہ محلے سے بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ یا اپنا مقام۔ فمن پس جو، کانا منکم تم میں سے، مریضاً مریض ہو، بیمار ہو، او یا بھی اسے، اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو وہ فدیہ دے لے، من صیام روزے کے ساتھ، او صدقۃ یا خیرات سے، او نسک یا قربانی سے۔ فَإِذَا پس جب آمن تم امن میں ہو جاؤ، فمن پس جو تمتع فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرۃ عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ،
فمستیسرا پس جس کو میسر ہو من الحدی قربانی کا جانور، فمن لم یجد پس جس کو نہ ملے، فصیام تو روزے رکھے ثلاثتی ایامن 3 دنوں کے، فی الحجی حج کے وقت، وسبعتن اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم گھر لوٹ آؤ، تل کا یہ عشرتن 10 کاملاتن پورے ہوئے، ذالکا یہ لمن اس کے لیے لم یکن کہ نہیں ہیں، جس کے جس کے اہل و عیال یا گھر والے، حاضری حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، یعنی کہ اس کی رہائش مسجد حرام میں نہ ہو، یعنی کہ وہ مسافر ہو، دوسرے ملک سے آیا ہو، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اب آ گیا ہے حج۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ جب بندہ احرام باندھتا ہے میقات سے یا اپنے ملک سے یا جہاں بھی عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، تو وہ احرام باندھ کے اگر وہ جا رہا ہے تو وہ کسی اور نیت سے نہیں جا رہا، کاروبار کی نیت سے نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے۔ اس آیت کو یہاں اتارنے کا مقصد کیا تھا کہ عرب جو تھے وہ زمانے قدیم سے حج کیا کرتے تھے، لیکن حج ان کے نزدیک ایک میلہ تھا، جیسے حج کا موسم ہر سال اسی وقت اوقات میں ہی حج ہوتا تھا، جن اوقات میں آج بھی ہو رہا ہے، تو وہ ان کے لیے بس ایک میلہ تھا، ایک تجارتی منڈی تھا، اور بس لوگ اپنا سامان لاتے تھے، بیچتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کوئی آتا تھا سیر و تفریح کرتا تھا، کوئی شعر سنانا شروع کر دیتا تھا، کوئی قصیدے سنانا شروع کر دیتا تھا، کوئی خطبے سناتا تھا، کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کرتا تھا، اور چند دن یہ سارا کچھ گرم رہتا اور پھر کہتے کہ چلتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں تخصیص فرما دی کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، آپ نے کسی مقصد کے لیے حج نہیں کرنا، بلکہ مقصد صرف اللہ ہے، اس کی رضا ہے، اس کی مرضی ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اس کو منانا ہے اور اس سے راضی ہونا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے حج کا یہی مقصد ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ عمرے میں بھی ایسے ہی حکم ہے۔ بس اگر تم گر جاؤ، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ مسلمان احرام باندھ کے آئے اور انہوں نے آگے نہیں جانے دیا، تو وہ 100 اونٹ تھے حج کے قربانی کے لیے لے کے آئے، تو انہوں نے وہاں پہ پہنچا دیے اور اپنے بال کٹوا کے احرام کھول دیے اور گھر آ گئے۔ اگر تم گر جاؤ، یعنی کہ اگر تمہیں گھیر لیا جائے، تمہیں آگے نہ جانے دیا جائے، تو جو بھی آسانی سے قربانی کا جانور ملے اسے بھیج دو مقام قربان گاہ، جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا، اس جگہ پر بھیج دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہیں منڈوانا جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے اور قربان نہ ہو جائے۔ پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب تک وہ جانور ذبح ہو چکا ہوگا، پھر آپ اپنے سروں کو منڈوائیں یا حلق کروا لیں، یعنی کہ جو زیادہ نہیں گنجا کروانا چاہتے وہ حلق کروا سکتے ہیں۔ بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا تکلیف ہو سر میں، جیسے بعض لوگ سر پہ کچھ کروا نہیں سکتے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ فدیہ دے لے۔ فدیہ کیا ہے؟ روزے ہیں یا خیرات ہے یا قربانی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی سر نہیں منڈوانا چاہ رہا تو وہ اس طرح سے 3 کام کر لے، یا روزے رکھ لے 10، یا صدقہ خیرات کر دے، یا پھر ایک جانور اور ذبح کروا دے، یعنی کہ وہ تو جو چلا گیا سو چلا گیا، اس کے علاوہ ایک اور جانور ذبح کروائے قربانی کے لیے کہ میں بال نہیں منڈواؤں گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی کہ اب تمہیں دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، یہ سارا کام آپ نے تب کرنا کہ نیت کی جاتی ہے کہ میں حج قران کا کر رہا ہوں ارادہ۔ تو جب بندہ احرام باندھتا ہے، چاہے وہ کسی ملک سے باندھے، چاہے وہ میقات سے باندھے، چاہے وہ مسجد عائشہ سے باندھ لے، یا ہر ملک کا اپنا اپنا حساب ہے، وہ جہاں سے آ رہا ہے وہ وہیں سے باندھے گا۔ تو جو بھی احرام باندھے گا وہ حج قران کی نیت کرے گا کہ یا اللہ میں جو احرام باندھ رہا ہوں میں اس سے عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا۔ اور پھر جب وہ پہلے آ کے حرم میں عمرہ کرے گا نا، کیونکہ عمرہ چھوٹا ہے حج بڑا ہے، تو وہ جب پہلے اس احرام کے اندر عمرہ کرے گا تو وہ اپنے بال نہیں کٹوائے گا اور احرام نہیں کھولے گا، اسی احرام کی حالت میں وہ حج کے 5 دن وہاں گزارے گا، جس میں منا، مزدلفہ، عرفات اور یہ قربانی کے دن اور طواف زیارت ملا کے سارا کچھ کروا کے پھر وہ یعنی کہ 5 6 7 دنوں کے بعد
وہ شخص اپنا احرام اتارے گا اور بال کٹوائے گا۔ اس کو حج کران بولتے ہیں اور یہ اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حج اور عمرے کے ساتھ ارادہ کرنا چاہے تو وہ ایسے ارادہ کر سکتا ہے۔ حج تمتع جو ہے ایک سفر میں ایام حج میں احرام باندھا اور طواف اور سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں دو عبادتیں جمع کر لی، یعنی کہ گھر سے وہ عمرہ کرنے آیا تھا لیکن حج کا موسم آ گیا تو اس نے حج بھی عمرہ بھی کر لیا اور حج سے بھی فائدہ اٹھا لیا۔ اس کو وہ بولتے ہیں حج تمتع۔ اور کران جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرے کے ارکان ادا کیے اور پھر حلق کروایا اور احرام اتار دیا، ایک سفر میں دو عبادتیں جمع کر۔ کوئی کہاں سے آئے تو اس کا میقات کدھر ہے؟ اہل مدینہ اور اس طرف کے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اہل عراق اور دوسری طرف سے آنے والوں کے لیے ذات العرق ہے، اہل شام اور ان اطراف کے لیے حجفہ ہے، اہل نجد کے لیے کرن، اہل یمن کے لیے یلملم۔ پاکستانی حاجی جو بحری راستے سے آتے ہیں ان کا مقام بھی یہی ہے، یلملم۔ جب ان کا جہاز بحیرہ احمر میں داخل ہو اور یلملم کے مقابل سے گزرے تو وہاں ان حاجیوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو قربانی کا جانور میسر آئے تو وہ قربانی کر لے، لیکن اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بکرا خریدے یا کوئی بھی جی قربانی میں حصہ ڈالے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، یعنی کہ حج کے ہی اوقات میں رکھ لے۔ جیسے حج ادا ہو گئے نا، حج کے دن چل رہے ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق، تو ان دنوں میں وہ 3 روزے رکھ لے۔ پھر جب وہ گھر چلا جائے، یعنی کہ اپنے سفر سے وہ بخیر و عافیت گھر چلا جائے اور وہ مسجد حرام میں اس کے رہنے والے، یعنی کہ اس کے گھر والے نہ ہوں بلکہ وہ کسی اور ملک یا کسی اور شہر سے آیا ہو، پھر وہ جب اپنے گھر واپس چلا جائے تو 7 روزے وہ تب رکھے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے احکامات ہیں، ان سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، حدیں پار نہ ہو جائیں، کچھ غلطی نہ ہو جائے، یہ میرے احکامات ہیں، ان کے اندر اندر ہی آپ نے اپنی زندگی اور اپنے حج کے سارے جو ہے نا ارکان وہ ادا کرنے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے۔ اس میں ہم اپنی مرضیاں نہیں ڈال سکتے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے جو کوئی اس میں اپنی مرضیاں کرے گا کہ اچھا میں یہ نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا۔ حج میں اللہ پاک نے جو جو کچھ ہمیں سمجھا دیا ہے ہم نے اس ساری چیزوں کو فالو کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنی مرضیاں نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے رب کو منانا ہے یا پھر اس سے ناراض کرنا ہے؟ اوبویسلی منانا ہے، تو جب منانا ہے تو پھر اس کی ساری ماننی ہوں گی، پھر وہ مانے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں اپنی مقام رضا پر فائز فرمائے، آمین۔ الحج، حج کے دن، حج کے اشہر، شہر جو ہے عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، اشہر مہینوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ مہینے کی جمع ہے، شہر جو ہے یہ مہینہ ہے، اشہر مہینے کی جمع مہینوں، مہینے۔ معلومات معلوم ہیں، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی کہ ذی-القعدہ اور ذوالحج، یہی 2 مہینے ہیں جن میں حج کیا جا سکتا ہے، اور حاجی جو ہیں وہ موسٹلی ذی-القعدہ کے مہینے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور حج جو ہے وہ حج کے مہینے ہی میں ہوتا ہے۔ فمن، پس جو فرض نیت کر لے، فیہن ان میں، الحج حج کی، فلا رفث تو جائز نہیں کہ بے حیائی کی بات کرے، ولا فسوق اور نہ نافرمانی کی۔ فسق جو ہے یہ نافرمانی سے نکلا ہے لفظ جس کی جمع ہے فسوق۔ ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج کے دنوں۔ وما تفعلوا اور جو تم نیک کام کرو گے، من خیرن کوئی نیک کام، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا اور زیادہ راہ لے لو، اس کو ہم اگر قریبی ترین اردو میں لیں تو اس کا مطلب ہے زیادہ راہ لے لو، یا سفر کا توشہ، یا ضروری سامان، سفر میں جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ۔ فإن تو بے شک، خیر الزادی بہترین توشہ، بہترین زیادہ راہ، تقوی پرہیزگاری ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب اے عقل مندو۔ حج کے مقرر مہینے ہیں، یعنی کہ ذی-القعدہ، ذوالحج ہے، یہ معلوم ہے۔ آپ محرم میں حج نہیں کر سکتے، ربیع الاول میں حج نہیں ہو سکتا،
رمضان میں حج نہیں ہو سکتا، ہاں ایک حج ہو سکتا ہے، سوچے تو کون سا حج ہو سکتا ہے، وہ ہم دن رات کر سکتے ہیں بشرطے خوش قسمتی کہ جس کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ حیات ہے تو وہ دن رات ان کی محبت سے زیارت کر کے حج کا ثواب لے سکے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے حج کو مہینوں کے اندر باؤنڈ کر دیا ہے۔ عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن حج نہیں۔ حج اپنے اسپیسیفک منتھ میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن فارادہ، یعنی کہ اگر ہم اس کو اردو میں لے لیں تو ہم جس پر فرض ہو جائے، یعنی کہ جس کے پاس اتنا مال ہے، زیادہ راہ ہے اور اتنا سونا چاندی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو وہ حج کی نیت کرے، تو حج میں چلا جائے، احرام باندھے۔ تو اس کی اب شرائط شروع ہو گئی ہیں۔ احرام باندھنے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، نافرمانی کی بات کرے، جھگڑا کرے، یعنی کہ یہ تین کام منع ہیں۔ رفث، بے پردہ ہونا، بے حیا ہونا، اس میں زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی اور وجود سے بھی کسی بھی قسم کی بے حیائی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور نافرمانی یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہاں پہ آنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، یہاں پہ کنکریاں مارنی ہے، یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہاں پہ دو نمازیں اکٹھی کرنی ہے، یہ ساری حدود کا خیال رکھنا، اللہ کی ایک بھی حد کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور ولا جدالہ، اور نہ جھگڑا کرنا۔ فی الحج حج کے دنوں میں، حج کے دنوں میں لا محالہ کوئی ایک شخص ہوگا پوری دنیا میں جس پر شیطان حملہ نہ کرے۔ حج کے دنوں میں جھگڑا ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہ مقام تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا اور اس نے کہا کہ تمہارے ابا تمہیں مارنے جا رہے، قتل کرنے جا رہے، یعنی کہ اس جگہ پہ اس نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، تو ہم کیا اوقات رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اسپیشلی منع فرمایا کہ حج کے دنوں میں جھگڑا نہیں کرنا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس میں انسان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو جھگڑا کرنا پڑ جاتا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہمارا حج ہے کہ ہم جھگڑا نہ کریں۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے من خیر، نیک کام، یعلمہ اللہ، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ حج کے دنوں میں بہت سارے نیک کام ہیں بندہ کر سکتا ہے، یعنی کہ کوئی لاچار شخص حج کر رہا ہے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، کھانا پکا کے دے سکتا ہے، کسی کا وزن اٹھا سکتا ہے، کسی کی حصے کی کنکریاں مار سکتا ہے، کسی کے خیمے میں کوئی جانور وغیرہ آ گیا اس کو مار سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو گیا تو وہ سارے ہی نیکی کے کاموں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی حج کے علاوہ تم نیکی کرو گے میں اسے جانتا ہوں، جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ ہر عمل سے باخبر ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی نیتوں کو خود سے نہیں جان رہے ہوتے، لیکن وہ ساتوں آسمانوں اور عرش اولا کا رب، وہ ہماری نیتوں کو ہم سے بہتر جان رہا ہوتا۔ پھر اگلا ٹاپک ہے، اگلا آرڈر ہے کہ وَتَزَوَّدُوا۔ پہلے زمانے میں جب حج ہوا کرتا تھا تو حاجی زیادہ راہ کے طور پہ کچھ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے بلکہ خود چلے جاتے تھے، اور راستہ بھر اور وہاں پر بھی اور واپسی بھر تک بھیک مانگتے آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ توکل علی اللہ ہے، حالانکہ ہماری شریعت میں بھیک مانگنا ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنگل میں جا کے ایک رسی اور کلاڑی لے اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹے اور اس کو بیچے بجائے اس کے کہ وہ بھیک مانگے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کسی کے پاس ریسورس نہیں نہ ہے کمانے کے، تو یہ ایک آسان سا ریسورس ہے، ایک کلاڑی لے کے اور رسی لے کے چلے جانا جنگل میں، اور پھر لکڑیوں کو باندھ کے لے آنا اور بازار میں لا کے بیچ دینا۔ یہاں تک کوئی کر لے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ تو وہ اللہ پاک نے اس آیت میں تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اگر آپ نے حج کرنے جانا ہے تو پہلے اپنا زاد راہ تیار رکھنا ہے، جو آپ نے کپڑے پہننے ہیں، جو آپ نے کھانا پینا ہے، جتنے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، جہاں آپ نے ہوٹل میں رہائش کرنی ہے، جتنی بھی آپ کے اخراجات ایسٹیمیٹلی آ رہے ہیں، آپ نے ان سارے اخراجات کا پورا اہتمام کر کے گھر سے نکلنا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی تزود ہے، یہ دنیاوی زاد راہ ہے، لیکن بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مفہوم ہم بہت جگہوں پہ مختلف انداز سے پڑھائے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے جہاں دیکھنا چاہے
تو وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھنا چاہے تو وہاں کبھی حاضر نہ ہو، یہ تقویٰ ہے۔ پھر کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچا کے گزر جانا، اس دنیا میں رہ کے گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچانا، اپنے آپ کو ہر معاملے سے الگ لے جانا، کسی کی جگہ پہ اپنی ناک نہیں اڑانی۔ ڈونٹ پٹ یور نوز ان اندرز پوک، یعنی کہ کسی اور کے معاملات میں اپنی ناک نہیں اڑانی، اپنی ٹانگ نہیں اڑانی۔ متقی بن جانا ہے، پرہیزگار بن جانا ہے، تقویٰ اس کو بولتے ہیں، اور یہ بہترین زاد راہ ہے جو ہم اس دنیا کے سفر سے لے کر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سارے مسافر ہیں، اور مسافر کی منزل عارضی منزل قبر ہے، پھر اس کے بعد اس کی دائمی منزل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا، یہ اس کی موت کے وقت ہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے کہاں لے جانے والا ہے۔ تو اس سفر کے لیے ہمیں بہترین زاد راہ تقویٰ چاہیے، کیونکہ ہم اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں ضروری سامان کی ضرورت ہے نا، تو ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کتنا زاد راہ ساتھ چاہیے۔ وہاں تو ہم نے زیادہ دیر رہنا ہے، حج میں تو ہم نے 40 دن رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حج کے چند دنوں کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ میرے آگے بھی آپ نے ایک اور سفر کرنا ہے، اس حج کو ہی ایک سفر نہیں سمجھے، بلکہ جو نیکسٹ سفر ہے وہ میرے پاس آنے کا سفر ہے، اس کے لیے بھی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اس سفر کے لیے زاد راہ دنیاوی اسباب ہیں، اور اس سفر کے لیے زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور واتقونی، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، کتنے اچھے کان کھینچے ہیں نا اللہ پاک نے، اے عقل مندو، کیونکہ اللہ سے ہر شخص تھوڑی نہ ڈر سکتا ہے، عقل مند ہی ڈرے گا اللہ سے، لہٰذا وہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ تو اللہ سے وہی ڈر سکتا ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ اور جیسے ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہم کتنا لمیٹڈ سامان رکھتے ہیں نا، کہ ہمیں خود ہی اٹھانا ہے تو کم سے کم سامان رکھیں۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنا ہے کہ ہمیں اپنا کم سے کم سامان رکھنا ہے، کیونکہ کل اگر اچانک اس دنیا سے جانا پڑ جائے تو کسی کو یہ نہ ہو کہ ہائے اس نے اتنا سامان جمع کر رکھا تھا اور اس کے کچھ کام نہ آیا۔ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اعتراضات اور انگلی زیادہ اٹھاتے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی اور ولیوں کو نہیں چھوڑتے، تو ہم کون ہیں؟ اس لیے تھوڑا مال، تھوڑا زیادہ راہ رکھیں جس سے گزارا ہو جائے، جیسے مسافر رہتا ہے ایسے مسافروں کی طرح رہیں، تو انشاءاللہ اگلی جو منزل ہوگی وہ آسان ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔